بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک کیسی ہے۔ یہ لاکھوں سوالوں کا ایک سوال ہے۔ محبت والے محبت سے اور نقاد و تنقید سے سبھی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے بارے میں جستجو کرتے رہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس درجہ کے برگزیدہ بندے بھی اپنے رب کی حقیقت کو انسانی سطح پر سمجھنے کے لیے مشتاق ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم سوال کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، تو یہ کوئی بیجا سوال نہیں ہوگا، نہ ہی یہ کوئی گستاخی ہوگی۔ جب ہم کلام الہی میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یوں کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: اے میرے بندے، میں نے اپنی حقیقت کو کائنات میں کھول کر رکھ دیا ہے کوئی دیکھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور کرنے والا، میں کوئی پہیلی نہیں ہوں، میں تو ہر ذرے سے بولتا ہوں، پانی کا قطرہ قطرہ میری گواہی دیتا ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ سب میری ہی نشانیاں ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور سمندروں میں رہنے والی مخلوق میری تسبیح کرتی ہیں، یہ سب میرے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ چونکہ انسان براہ راست اپنے خالق کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا اس کی مخلوق کے ذریعے اس کی شان کی معرفت پا سکتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں، ان سے سائنسدانوں کو یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ بگ بینگ کے پیچھے ضرور کوئی طاقت ہے، سائنسی قوانین کے پیچھے ضرور کوئی مہا سائنسدان ہے، کائنات کے انتہائی حسابی نظام کے پیچھے لازماً کوئی بڑا حسابدان ہے، لیکن لوگوں میں بہت سے یہ بھی کہتے اور سنتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر قوانین کے حوالے کر دی۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ضرورت کائنات کی تخلیق کے وقت تو تھی، لیکن اس کے چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فارغ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم بار بار یہ اشارہ فرماتا ہے کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی ربوبیت، پرورش اور دیکھ بھال کی محتاج ہے۔ سمندروں کی تہ میں جو جراثیم ہے وہ ان کی بھی خبرگیری رکھتا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ ذات پاک یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، کیسے کنٹرول کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ کائنات کے بارے میں یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اسباب و اثرات کے اصول پر کام کرتی ہیں۔ صوفیہ کرام کی زبان میں یہ جہاں دارالاسباب ہے، اس میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، اور پھر ہر ایک سبب کا بھی سبب ہوگا، اور یوں ایک آخری سبب ہے، اسے وہ مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ سائنس بھی سبب اور اثر کے قانون کو مانتی ہے۔ پہلا سبب کیا تھا؟ کیا وہ اب بے اثر ہو چکا ہے؟ سائنس کا قانون حفاظت، لا آف کنورسیشن آف ماس اینڈ انرجی کہتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، توانائی اور مادہ کے مجموعی اثرات محفوظ رہتے ہیں، اور یوں انتہائی انجام کا انتہائی آغاز کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، یعنی مسبب الاسباب کے اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ اسباب کو بھی وہی اللہ چلاتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کا تعارف کرواتا ہے۔ مثلاً سورہ حدید میں اپنے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ: وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ اگر وقت کو آپ ایک مستقیم خط سے ظاہر کریں تو جس نقطہ سے وہ شروع ہوتا ہے وہ اول ہے، اور جہاں ختم ہوگا وہ اس کا آخر کہلائے گا۔ لیکن آپ کو عربی گرامر سے معلوم ہے کہ اول سب سے پہلے کوئی اول نہیں ہوتا، اور الآخر سب سے آخر کے بعد کوئی آخر نہیں ہو سکتا۔ ایک شخصیت جو بیک وقت الاول اور الآخر ہیں، وہ لازماً وقت کے ماضی اور مستقبل کی ہر سمت کی انتہا ہوگی۔ ایسا تب ہی ممکن ہوگا کہ اول اور آخر اس کی ذات پاک سے سمٹے ہوئے ہو، یعنی وہ خود ٹوٹل ٹائم ہو۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار زمانے کی برا مت کہو، کیونکہ زمانہ خود خدا ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی ایک حقیقت یہ ہے
کہ وہ ذات پاک خود ٹوٹل ٹائم ہے، الحی القیوم ہے، بقا اسی سے ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔ تو دوستو، اگر معلومات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ والسلام۔